اس حقیقت کو اچھی طرح جان لیں کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہی معرفت حق کی کنجی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ عنقریب ہم انہیں اطراف عالم میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ حق یہی ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ ساری دنیا میں کوئی چیز آپ کے مقابلے میں آپ سے زیادہ قریب تر نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو اور کس کو جانیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو سراسر غلطی پر ہیں، کیونکہ ایسی ظاہری پہچان جو آپ کے جسم سے یا ظاہری چیز سے متعلق ہو اللہ کی معرفت کی کنجی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس طرح تو جانور بھی اپنے آپ کو خوب جانتے اور پہچانتے ہیں، جیسے آپ اپنے ظاہری اعضاء ذرات اور گوشت کو پہچانتے ہیں، اور آپ اپنے باطن سے اتنے واقف ہیں کہ بھوک کے وقت روٹی کھاتے، غصے میں ہوں تو کسی سے بھی الجھ پڑتے، اور آسودگی اور خواہش آپ پر غالب ہو تو نکاح کر گزرتے ہیں۔ اس بات میں آپ اور حیوانوں میں تو کوئی فرق نہ رہا۔ اصل میں آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے اور کہاں جانا لکھ دیا گیا ہے، یہاں اس دنیا میں کیوں آئے، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا، آپ کی نیک بختی کس میں ہے اور بدبختی کس میں؟ جو صفات اور عادات آپ کے اندر ہیں ان میں سے بعض درندوں، پرندوں، چرندوں اور بعض شیاطین میں ہیں، اور بعض دیکھا جائے تو آپ اور فرشتے برابر ہیں۔ آپ کی اصل ہے کیا اور کون سے ایسے اوصاف ہیں جو آپ کے اندر عاریتاً رکھ دیے گئے؟ جب تک آپ کو اس کی خبر نہ ہوگی آپ سعادت مندی ہرگز نہ حاصل کر سکیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی غذا جدا جدا ہے اور سعادت اور نیک بختی کے اسباب و عوامل بھی الگ الگ ہیں۔ کھانا، پینا، سونا، موٹا اور قوی ہونا چارپائیوں کی غذا اور سعادت ہے۔ اگر آپ بھی چارپایا ہیں تو رات دن آپ کی یہی خواہش اور کوشش ہوگی کہ آپ کا پیٹ اور بول و براز کا کام چلتا رہے۔ مارنا اور مار ڈالنا جیسی چیزیں درندوں سے متعلق ہیں، یہی ان درندوں کی غذا اور سعادت ہے، جبکہ شر اور حیلہ اور مکر و فریب شیطان کا کام ہے۔ اگر آپ کا تعلق بھی شیاطین سے ہے تو آپ انہی شریر کاموں میں مشغول رہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیک بختی نصیب ہو اور راحت میسر آئے تو اللہ کے جمال کے دیدار کی صحیح میں لگ جائیے، جو فرشتوں کی غذا اور سعادت ہے۔ چارپائیوں اور درندوں کی صفات کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ بس اگر آپ فرشتوں کے اوصاف حمیدہ اپنانے والوں میں سے ہیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ کو پہچانیں اور آپ کو اس کے جمال کا مشاہدہ نصیب ہو، اور حصول لذت کا شوق اور غصے سے چھٹکارا نصیب ہو، اور اس بات کی تلاش اور جستجو میں اتنا منہمک ہو جائیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے پرندوں اور درندوں کی صفات آخر آپ کے اندر کیوں پیدا کی،
اس لیے کہ وہ آپ کو اپنا قیدی بنائیں اور آپ سے خدمت لیں اور دن رات آپ سے بگار لیں، یا اس لیے کہ آپ انہیں اپنا قیدی بنائیں اور آپ کو جو سفر درپیش ہے آپ اس میں انہیں اپنا تابع بنائیں، اور ایک کو بطور سواری اور دوسرے کو بطور ہتھیار استعمال کریں، اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں ان کو اپنے کام میں لائیں تاکہ ان کی مدد سے شہادت کا بیج آپ کے ہاتھ لگے، اور انہیں ماتحت و مغلوب رکھ کر آپ مقام شہادت کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ خاص لوگ اس مقام شہادت کو دربار الہی اور عام لوگ اسے جنت کہتے ہیں۔ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ یہ سب باتیں جانیں اور سمجھیں تاکہ آپ کو معرفت حق نصیب ہو۔ جس نے ان حقائق کو جاننے کی کوشش نہ کی تو اس کے مقدر میں دین سے خجالت ہی لکھ دی گئی اور وہ دین کی حقیقت سمجھنے سے محروم رہ گیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بات جاننا لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے، ایک ظاہری ڈھانچہ جسے بدن کہا جاتا ہے، جسے ظاہری آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور دوسرے باطنی حقیقت جسے نفس، دل اور جان کہا جاتا ہے۔ اسے فقط باطن کی آنکھ سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہی باطنی معنی آپ کی حقیقت ہے، اور اس کے سوا جو بھی چیز ہیں وہ اس کے تابع اور خدمتگار ہیں، اور ہم اس حقیقت کو دل کہتے ہیں۔ ہم جب دل کی بات کہیں گے تو اس سے مراد انسان کی حقیقت ہوگی۔ اس حقیقت کو کبھی روح کہتے ہیں، کبھی نفس۔ دل سے مراد گوشت کا وہ لوتھڑا ہرگز نہیں جو سینے میں بائیں طرف موجود ہے، کیونکہ وہ تو جانوروں اور مردوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اس دل کو جو حقیقت انسان کہتے ہیں ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ جو چیز ظاہری آنکھ سے دکھائی دے اس کا تعلق اس عالم سے ہے، اس عالم سے جس کو عالم شہادت کہتے ہیں، اور دل کی حقیقت کا اس عالم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں البتہ وہ اس عالم شہادت میں مسافرانہ طور پر آیا، اور بس ظاہری گوشت کا لوتھڑا اس دل کی سواری اور ہتھیار ہے، اور بدن کے سب اعضاء اس دل کے لشکر ہیں۔ وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے۔ اللہ کی معرفت اور اس کے جمال کا مشاہدہ اسی دل کی صفت ہے، اور یہی دل عبادت کا مکلف ہے، اور خطاب اسی کو ہے، اور ثواب و عذاب کا تعلق بھی اسی سے ہے، شقاوت و سعادت بھی اسی سے متعلق ہیں، اور ان تمام باتوں میں بدن اس کے تابع ہے۔ اس کی حقیقت و صفات کو پہچاننا دراصل اللہ کی معرفت کی کنجی ہے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس دل کو پہچانیں، کیونکہ یہ ایک عمدہ گوہر ہے۔ اس کا تعلق ملائکہ یعنی فرشتوں کی جنس سے ہے۔ بارگاہ ربوبیت اس کا معدن اصلی ہے۔ اس کا خمیر دربار الہی کی مٹی سے تیار کیا، اس سے ہی یہ آباد ہے، وہیں لوٹ کر اس نے جانا ہے، کیونکہ یہاں اس کی آمد ایک مسافر کی طرح ہے، اور اس مسافرت کے دور میں یہ دل کیسے تجارت و زراعت میں مصروف ہے، اس کی تفصیل آگے جا کر بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔